الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں زندگی بھر محتاجی سے بچنے کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جو قرآن پاک کی 2 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ ایسی آیات ہیں کہ ان کو پڑھنے سے زندگی بھر آپ عیش کی زندگی گزاریں گے اور تمام بیماریوں سے بھی آپ کو حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس قدر رزق نصیب ہوگا کہ جو آپ کو آج تک نصیب نہ ہوا۔ تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ان 2 آیات کے حوالے سے بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے وظائف لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدل سکیں، آپ کی زندگی میں سے مشکلات پریشانیاں حل ہو سکیں، ٹینشنیں پریشانیوں میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ آزادانہ اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ تو جو بھی وظائف شروع کریں اس سے پہلے آپ لوگ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جوڑ دیتی ہے اور اس پر بھروسہ کرنے کا یقین دلاتی ہے۔ نماز انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے میل کرواتی ہے۔ قرآن پاک میں صفحہ نمبر 17 پر پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ما خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 17 پر ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ تو مولانا باز جو ہیں وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں بھی یہ بھی ہی بتایا گیا ہے کہ مومنین صادقین یعنی سچے مسلمانوں کے سوا اوروں پر نماز گراں یعنی بھاری ہوتی ہے۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، یعنی صلاۃ سے تو یا تو پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز مراد ہے یا خاص نماز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند یعنی بیٹے کی وفات کی خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اس کو اتنا دراز یعنی طویل کیا کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تب آپ فارغ ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس فرزند یعنی بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا، لہٰذا میں نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ اور آپ نے یہی آیت یعنی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کو ہی آپ نے اپنے سامنے رکھ کر فرمایا کہ اسی سے مدد چاہو۔ تو نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمت حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی پاکیزگی، اخلاق پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی، رب سے محبت حاصل ہوتی ہے، بشرط یہ کہ حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ادا ہو۔ جیسے کہ مختلف دواؤں میں مختلف تاثیریں ہیں، ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی، اور جیسے کہ پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدہ مند۔ نماز میں خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا سے
ایک دم غافل کر کے رب پاک کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس سے انسان دنیوی غم بھول جاتا ہے اور فارغ ہو کر ایسا مسرور یعنی خوش ہوتا ہے کہ پھر قلب میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ دیکھو مصری عورتوں نے جمال یوسفی یعنی حسن یوسف میں محو یعنی گم ہو کر انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں بالکل تکلیف محسوس نہ ہوئی، بجائے ہائے وائے کرنے کے یہ کہتی رہتی کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو رب کی قسم اگر نزا کی حالت میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے تو اس وقت بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ جان تو نکل رہی ہو اور زبان پر یہ جاری ہو کہ مولا تمہارے خد و خال پر قربان، تمہارے بال تمہاری چال کے صدقے، تمہارے تبسم کے نثار، صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو آپ لوگ بھی نماز سے مدد چاہو، اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گی، بہت ہی پیارا ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسن سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کی ہے، ابو الحسن رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، اے ابو الحسن جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اللہ پاک کی بندی میں تیرے معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا آ گیا۔ یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ تو یہ تھیں اللہ کے نیک بندوں کی باتیں۔ تو اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر عمل کرنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے اور وظائف بھی کرنے چاہیے۔ تو وظائف کے ساتھ ساتھ نماز بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ زندگی بھر محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کی دو آیات لائی ہوں کہ جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایسی بہاریں آئیں گی، ایسی برکتیں آئیں گی، ایسی رہنمائیاں آئیں گی کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ کون سی دو آیات ہیں جو دعا کی قبولیت کی آیات ہیں، محتاجی سے آپ کو ہمیشہ بچا دیں گی؟ وہ ہیں سورہ جاسیہ کی دو آیات۔ سورہ جاسیہ کی دو آیات ہیں۔ یہ جو سورت ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 رکوع اور 37 آیات ہیں، اور اس کتاب کا نزول غالباً و دانا اللہ کی طرف ہے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بہت ہی پیاری آیت قرآن پاک کی صورت ہے۔ آپ اس کی 2 آیات آپ نے پڑھنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس شخص کی روزی تنگ ہو اور وہ چاہے کہ روزی مجھ کو آسانی سے میسر آئے، تو وہ اس کو لازم ہے کہ صبح و شام صرف 3 مرتبہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کو پڑھ لے۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دیا ہے آیت نمبر 36 اور 37۔ اور اس عمل کا اثر یہ ہے کہ عمل کرنے والے کی 7 پشتیں محتاج نہ ہوں گی اور اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ خلوص دل کے ساتھ صرف آپ نے 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کو صبح و شام 3 بار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ زندگی بھر کبھی محتاج نہ ہوں گے اور اتنا رزق حاصل ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، زندگی بھر عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے۔
تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں، اور جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جاتا ہے، آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور نوازیں۔ آپ کو یہ چینل کیسا لگ رہا ہے، آپ کے جو وظائف کر رہے ہیں ان کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہے؟ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔